اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا خادم عرفان علی نورانی بول رہا ہوں. اور ابھی ہم پڑھیں گے جنرل نالج جو ہے یعنی معلومات عامہ. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی مزیدار اور جو ہے زبردست نالج ہوتی ہے، مختلف کتابوں میں موجود ہے. تو یہ جو میں آپ کو عام نالج نہیں ہے تو اس کو تھوڑا پڑھ کے تھوڑا یہ ویڈیو سیو کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے دنیا کے 4 مشہور جو فرشتے ہیں، سب سے پہلے ان کے نام بتائیں. اور یہ فرشتے ہیں کیا، کس کے بنے ہوئے ہیں؟ فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں، یعنی روشنی سے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر فرما دیا ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ کتنے فرشتے ہیں. مگر عموماً 4 فرشتوں کے نام آتے ہیں کتاب میں. ایک ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہوتا ہے کہ پیغمبروں تک جو ہے رسائی اللہ نے دی ہے کہ جا کے ان کو میرا پیغام دو، اور پھر وہ وہی لے کے ادھر آتا ہے اور اللہ کی طرف سے. اور پھر نبی رسول جو ہوتے ہیں، جو پیغمبر جو ہوتے ہیں، ان کو جو ہے یہ معلومات ملتی ہے اللہ کی طرف سے. پھر وہ جا کے شفٹ ہوتی ہے. پھر پیغمبر جو نبی ہوتے ہیں یہ جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام لے کے آتے ہیں. حضرت میکائیل جو ہے دوسرا ایک جو ہے مشہور نام ہے. حضرت میکائیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رزق دیتا ہے، روزی برسات بارش اس کے انڈر میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے انڈر میں یہ سارے کام کرتا ہے. اور حیرت انگیز بات ہے، یہ صرف میکائیل اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اور بھی ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں. پھر حضرت اسرافیل کا کیا چوتھا اس کا نام آتا ہے قرآن شریف میں، حضرت اسرائیل. حضرت اسرائیل کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے سانس لینے پہ سانس لیتا ہے لوگوں کی. جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کی سانس یہ لیتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بھی انڈر میں بہت سارے فرشتے کام کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں سانس لینے کا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور حضرت اسرافیل، اس کا نام آتا ہے حضرت اسرافیل. اب حضرت اسرائیل کا تو زیادہ پتہ نہیں ہے قرآن شریف میں زیادہ ذکر ہے یا نہیں ہے، مگر حضرت اسرافیل کا ذکر بہت جگہ آیا ہے. اور تو یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ سور پھونکے گا، یعنی پھونکے گا، اور ہوا ایسی لگے گی کہ قیامت ہو جائے گی. ساری چیزیں بھی جو ہے قرآن شریف میں ذکر کیا ہوا ہے کہ پہاڑ واڑ سب کپاس ہو جائیں گی، کپاس کی طرح اڑنے لگیں گی، ساری دنیا میں ہر چیز ختم ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے اور قیامت برپا ہوگی. اس کا کام ہے حضرت اسرافیل کا کام ہے، جب یہ سور پھونکے گا اس کا کام ہے. حضرت اسرائیل کا یہ کام ہے کہ وہ سانس لینے پہ موت جو ہے انسان کو آتی تو اس میں اس کا کام ہوتا ہے، یہ سانس لیتا ہے. یہ 4 جو ہے یہ فرشتے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی یہ فرشتے جو کہ ان کے مختلف کام ہوتے ہیں. نیکی والے فرشتے ہوتے ہیں، محفل میں اللہ کی محفل میں جب محفل ہوتی ہے تو یہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ برائی والے ہوتے ہیں، بہت سارے جو فرشتے کام کرتے رہتے ہیں. صرف 4 یہ فرشتے نہیں، اور بھی ہزاروں فرشتے مختلف کام پہ مامور ہیں جو کہ مختلف کام انجام دیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. گیٹ وے جو ہے اسلام کا کسے کہتے ہیں؟ گیٹ وے کا مطلب ہے آنے کا راستہ. اب اسلام جب سب کانٹیننٹ اس لیے جو ہے یہ کیا ہے سب کانٹیننٹ میں سب کانٹیننٹ کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ یہ آدھا کانٹیننٹ برے اعظم ٹوٹل 7 ہیں. اس میں یہ آدھا برے اعظم کسے کہتے ہیں؟ اس میں پاکستان، اس میں بنگلہ دیش اور انڈیا، سری لنکا. پہلے یہ سارے ملک جو تھے یہ سارے اس میں آتے تھے، اور برما بھی آ گیا. مگر عموماً پاکستان اور انڈیا کو بولتے ہیں سب کانٹیننٹ ہے، کیونکہ یہاں پر کم سے کم جو آبادی ہے وہ 2 ارب کے قریب آبادی ہے. تو اسے آدھا سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. یہاں پر زیادہ بولی جاتی ہیں، بہت سارے جو ہے یہ بولے جاتے ہیں، زبانیں ہیں، مختلف ہنر ہیں، مختلف مذاہب ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گیٹ وے اسلام. اب ادھر 3 جو ہے اس سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے اسلام آیا تھا سندھ میں. اسلام جو داخل ہوا تھا سندھ میں ہوا تھا 712 کو. محمد بن قاسم جو ہے وہ آئے تھے اور سندھ کو راجہ ڈائر سے نجات دلائی تھی اور جنگ کر کے یہ جیت لیا تھا. اور اسلام ان کے راستے سندھ میں پہلے داخل ہوا، سعودی عرب سے اس علاقے میں پہلے سندھ میں داخل ہوا. اس لیے کہتے ہیں سندھ کو کہتے ہیں گیٹ وے آف اسلام. پھر یہاں سے پورے انڈیا میں پھیل گیا.
اور یہ اعزاز سندھ کو ہے کہ یہاں پر اسلام کا جو ہے پہلے داخل ہوا تھا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. سب سے بڑے دو جو ہے ڈیزرٹ پاکستان کے مشہور کون سے, ریگستانی علاقے جس میں ریت ہو, پاکستان کے دو علاقے مشہور ہیں. ایک ہے تھر کہتے ہیں اور دوسرا ہے تھل. تھل جو ہے یا چولستان کہتے ہیں. چولستان جو ہے یہ بلوچستان میں واقع ہے اور اس کا کچھ حصہ شاید پنجاب میں ہے, مگر تھر جو ہے وہ سندھ میں ہے. تو یہ جو ہے دو بڑے ڈیزرٹس جو ہے پاکستان کے مشہور, تھر اور چولستان. اچھا, زمین سے چاند کتنا دور ہے؟ چاند اور زمین یہ کتنا ایک دوسرے سے دور ہے؟ یہ کوئی 4 لاکھ کلومیٹر. 4 لاکھ کلومیٹر چاند زمین سے دور ہے. کتنا بیٹا؟ 4 لاکھ. اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو زمین ہے, جو چاند ادھر کھڑا ہوا ہے, چاند کو کیسے بھاگتا نہیں, چاند سے نکلتا نہیں. زمین میں ایک کشش ہوتی ہے جسے گریوٹی کہتے ہیں, یہ دس ہے. تو یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور ایک گریوٹی ہوتی ہے دو بڑے جسموں کی, اسے گریویٹیشن کہتے ہیں. گریویٹیشن. اچھا, گریوٹی جو زمین کو اس کو کھینچ کے بیٹھے اپنی مرضی سے چلا رہی ہے. اس کو اپنی مرضی سے چلاتی ہے, اس کو بھاگنے نہیں دے رہی, اس کو دور پھینکنے, اس کو دور جانے کے لیے کوئی اگر کھینچے تو نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ اس کو کھینچ کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کی کشش ہے زمین کی. زمین کی جو کشش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں گریوٹی. وہ کوئی ہے 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ آسمان میں زمین سے اڑ نہیں جا رہے, چیزیں زمین پہ کیسے گرتی ہیں؟ زمین کی کشش ہوتی ہے جو چیزوں کو زمین پہ ڈالتی ہیں. اگر یہ کشش زمین میں نہ ہو تو ہر چیز دنیا کی اڑ جائے. تو گریوٹی جو ہے اہم ہے, ہر چیز زمین پہ آئی ہوئی ہے. درختیں ہیں, انسان ہیں, پودے ہیں, پھل ہیں, یا بلڈنگیں زمین پہ کھڑی ہوئی ہیں, سب یہ زمین کی کشش کے کارنامے ہیں. ٹھیک ہے, تو زمین چاند سے 4 لاکھ کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے. اچھا, زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ زمین جو ہے حیرت انگیز طور پر اس کو سائنسدان نے کھودا. رشین کہتے ہیں کہ زمین کو کم سے کم کلومیٹر, لاکھوں کلومیٹر نیچے اس کو جو ہے کھودا ہے. تو پھر پتہ چلا ہے کہ نیچے جو ہے زمین کس کی بنی ہوئی ہے, انہوں نے چیک کرنا چاہا. تو جو زمین کے کور ہوتے ہیں 3 حصے ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں کور, دوسرا کہتے ہیں مینٹل, تیسرا کہتے ہیں کاسٹ. جہاں ہم رہتے ہیں اسے کاسٹ کہتے ہیں. زمین کا وہ حصہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ کاسٹ ہے. پھر نیچے آتا ہے اسے کور کہتے ہیں. پھر مینٹل آتا ہے نیچے. یہ ہزاروں کلومیٹر پر محیط جو ہے مختلف یہ جو طے ہوتے ہیں جس کی زمین بنی ہوتی ہے. تو جو اندرونی کور ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے, سالڈ, سخت. اور نکل جست جو ہے ہمارے برتن دیگچیاں یہ نکل کی بنی ہوتی ہے جسے جست کہتے ہیں, اس کا بنا ہوا. حیرت انگیز بات ہے. اور باہر والا کور جو ہے حصہ جو ہے سینٹر بیچ میں جو ہے زمین کا, اسے باہرا جو حصہ ہے وہ وہی لوہے اور نکل پانی کا بنا ہوا ہے, سخت مٹیریل کا بنا ہوا ہے. اس لیے زمین نیچے کی طرف دب نہیں رہی ہے. اس پہ وزن بہت ہے زمین کے اوپر, کروڑوں خربوں کلومیٹر وزن ہے. یہ زمین اندر کیوں نہیں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے لوہے کے جو تہ بنے ہوئے ہیں. اگر یہ تہ نہیں ہوتے ہم سب زمین میں اندر گھس جاتے ہیں, مگر اللہ کا راز ہے زمین کو قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آئیکن کسے کہتے ہیں؟ کمپیوٹر میں آپ نے پڑھا ہوگا آئیکن. آئیکن ایک ایسا چیز ہوتی ہے, ایک فولڈر ہوتا ہے جس میں گراف ہوتا ہے اور نیچے نام لکھا ہوتا ہے جسے لیبلنگ کہتے ہیں. جیسے کمپیوٹر ہے, یہ آپ دیکھیں گے یا مائکروسافٹ ڈیسک ٹاپ پہ آپ جائیں گے, ڈیسک ٹاپ جو کمپیوٹر کھولتے ہیں نا, جو اس کی نظر آتی ہے اسے ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں. تو اس میں تصویر ہوتی ہے اور ایک لیبل ہوتا ہے, چھوٹا سا پیس ہوتا ہے جو اوپر یہ ایسے موجود ہوتا ہے, اسے آئیکن کہتے ہیں. یہ شمال نشانی اور تصویر ہوتی ہے یہ جو ظاہر کرتی ہے پروگرام کو. جیسے فولڈر ہے, اگر یہ فولڈر ادھر فون ہے, فون یہ دبا رہا ہے, فون ہے یہ, تو ادھر لکھے گا فون. یہ تصویر ہے اور یہ لیبل ہے, یہ آئیکن کہتے ہیں کمپیوٹر میں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آخری 2-3 باتیں. ورقہ بن نوفل کون تھا؟ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا, کزن تھا.
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا گھبرایا، پسینے میں شرابوز ہو کے گھر پہ آئے. تو نبی نے جو ہے اپنی بیوی خدیجہ کو بولا، حضرت خدیجہ کو بولا کہ میرے کو یہ کچھ بات ہوئی ہے، کوئی نیا آدمی، کوئی فرشتہ پتہ نہیں کون تھا، اس نے بتایا کہ تم نبی ہو. تو میں گھبرا گیا ہوں، میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ کیسا ہے، میں ڈر گیا ہوں. تو پھر حضرت خدیجہ جو تھی ان کا یہ بات لے کے اپنے جو ہے کئی کزن کے پاس. اس وقت میں یہ کزن جو ہے ورقہ بن نوفل مشہور تھا، یہ عیسائی تھا، اور گرجا گھر جو ہماری مسجد ہے ان کے گرجا گھر جہاں وہ عبادت کرتے ہیں عیسائی لوگ، اس کے پاس گئے. یہ بڑا کوئی ہوشیار مولوی ٹائپ کا بڑا عیسائیوں کا بڑا نام تھا. تو اس نے کہا تھا، اس کو بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کیا کہتے ہو، آپ تو بڑے دین وین میں معاملات میں ہوشیار ہو، تو بتاؤ تو یہ کیا مسائل ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ بات صحیح ہے، نبی یہ صحیح ہے، یہ کوئی ایسا نبی آئے گا جس کو یہ فرشتے وشتے بتائیں گے اور یہ حق پہ ہے، اور اس نے گواہی دی تھی کہ یہ واقعی صحیح بات ہے، تو یہ نبی ہے. اور پھر خدیجہ کو بولا، کزن دی نا اس کو بولا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس آدمی کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس کے دشمن ہوں گے، اور یہ جو ہے اپنا جو شہر ہے جو مکہ تھا یہ چھوڑے گا، اس کو بڑی تکلیفیں ملیں گی راہ حق پہ، تو اس کو یہ بات بتانا یہ نبی ہے. تو ورقہ بن نوفل جو ہے حضرت خدیجہ کے کزن تھے، اور بڑے جو ہے اس وقت میں بڑے ایک عیسائیوں کے عالم تھے. ٹھیک ہے، اب یہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ جو ہے حاضر ہوں گے جنرل نالج کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.